الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنب الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آتنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد وإني إذا نسبت الحديث إليه كأني أسندت إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب میں حدیث کی نسبت ان حضرات کی طرف کر دوں، یعنی جن محدثین کا اوپر نام گزرا، جب میں حدیث کی نسبت ان کی طرف کروں، یعنی رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ترمذی یہ کہوں، تو گویا کہ میں نے اس حدیث کی اسناد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ کیوں پہنچا دی؟ لأنہم قد فرغوا منہ، اس لیے کہ یہ روایت میں نے ڈائریکٹ یہ کہی عن عمر بن الخطاب، لیکن مجھ سے لے کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک، یا پھر جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے اس کتاب میں اس مصنف نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے اپنے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کن سے انہوں نے روایات لی ہے، سب کا تذکرہ اپنی کتاب میں امام بخاری نے بخاری میں کر دیا۔ جیسے حدثنا الحمیدی، امام بخاری اگر یہ کہے حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان، تو ظاہر سی بات ہے یعنی امام بخاری اس روایت کو اپنے استاد حمیدی سے نقل کرتے ہیں اور وہ سفیان سے نقل کر رہے ہیں، اس طرح سے کرتے پوری سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بخاری نے پہنچا دی ہے۔ اسی کو فرمایا کہ جب میں بخاری کی طرف نسبت کر دوں تو گویا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسناد کر دی، اس لیے کہ ان حضرات نے قد فرغوا منہ، یہ حضرات اس حدیث کی اسناد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کر کے فارغ ہو چکے ہیں۔ وَأَغْنَوْنَا عَنْهُ، اور ہم کو انہوں نے اس سے مستغنی کر دیا، بری کر دیا۔ یہ انورٹر چل رہا ہے، وہ کولر نکالا نہیں آپ لوگوں نے، تو پھر بند کرو اس کو۔ کچھ گڑبڑی کتنی کی؟ نہیں پتہ نہیں کیسے کر کے گئے، وہ نکال دیا اور لائن کر دی۔ لأنہم قد فرغوا منہ، اس لیے کہ وہ اس سے فارغ ہو گئے، یعنی اسناد سے فارغ ہو گئے اور ہم کو اس سے مستغنی کر دیا، بے نیاز کر دیا۔ یعنی اب ہم کو اگر ہم اسناد پوری بیان نہیں بھی کریں گے تو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وَسَرَدْتُ الْكُتُبَ وَالْأَبْوَابَ كَمَا سَرَدَهَا، اور کتب اور ابواب کو میں ایسے ہی لے کر آیا ہوں جیسا کہ صاحب مصابیح السنہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، یعنی جس مقام پر جہاں امام بغوی نے کتاب کا عنوان قائم کیا میں نے بھی وہاں کتاب کا عنوان قائم کیا، جہاں انہوں نے باب قائم کیا وہاں میں نے بھی باب قائم کیا۔ وَاقْتَفَيْتُ أَثَرَهُ فِيهَا، اور اس سلسلے میں ان کے نقش قدم پر ہی چلا ہوں، یعنی اس میں اپنی طرف سے میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ البتہ وَقَسَمْتُ كُلَّ بَابٍ غَالِبًا عَلَى حُصُولٍ ثَلَاثَةٍ، میں نے ہر باب کو اکثر مقامات پر، غالباً اکثر و بیشتر 3 فصلوں پر منقسم کیا ہے۔ ہر باب 3 فصلوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ بالکلیہ نہیں ہے، کہیں ایسا بھی آئے گا، اب پڑھیں گے وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِي، کہیں ایسا آئے گا وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ، سمجھی بات؟
اکثر 3 فصلوں پر میں نے ہر باب کو قائم کیا، جبکہ مصابیح السنہ میں صرف 2 ہی باب تھے، ہر باب میں صرف 2 ہی فصلیں تھیں، اور وہاں پر الفصل الاول اور الفصل الثانی نہیں تھی، بلکہ وہاں پر الصحاح والحسان ایسا تھا۔ صاحب مشکات نے مضمون بدل دیا، الصحاح والحسان کو ہٹا کر کے الفصل الاول، الفصل الثانی، الفصل الثالث کا مضمون قائم کیا۔ اور فصل اول میں کیا بیان کیا؟ اولها ما اخرجه الشیخان او احدهما، پہلے فصل میں، فصل اول میں وہ روایات ہیں جن کو شیخین یعنی امام بخاری، امام مسلم نے نقل فرمایا یا ان میں سے کسی ایک نے نقل کیا۔ واکتفیت بہما، اور اکتفا کیا میں نے ان دونوں پر، وان اشترک فیہ الغیر، چاہے اس روایت کو نقل کرنے میں ان کا غیر بھی شریک ہو، یعنی ایک روایت ایسی ہے جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن میں نے صرف وہاں بخاری اور مسلم کا حوالہ دیا اور متفق علیہ کہہ کر آگے بڑھ گئے، ہر کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ کیوں؟ لعلو درجتہما فی الروایتی، روایت کے سلسلے میں ان 2 حضرات کے درجے کے بلند ہونے کی وجہ سے، یعنی ان 2 حضرات کے بلند درجہ ہونے کی وجہ سے، ان کی حضرات کی روایات کو لینے میں مضبوط اور ثقہ ہونے کی وجہ سے، اگر وہ حدیث 6 کے 6 میں موجود ہے لیکن میں نے 6 کا حوالہ نہیں دیا، صرف 2 صحیحین کا، شیخین کا حوالہ دے کر کے میں آگے بڑھ گیا۔ وثانیہا، فصل ثانی میں، ما اوردہ غیرہما من الائمۃ المذکورین، ان روایات کو لے کر آیا ہوں، ان روایات کا بیان ہے جس کو شیخین کے علاوہ ائمہ مذکورین میں سے کسی نے بیان کیا۔ ائمہ مذکورین یعنی امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، ابن ماجہ اور احمد بن حنبل، اور اسی طریقے سے امام دارمی، دارقطنی، امام بیہقی اور ابو الحسین رضین بن معاویہ وغیرہ، ان حضرات نے جو روایات نقل کی ہیں، فصل ثانی میں ان کی روایات کو میں لے کر آیا ہوں۔ وثالثھا، اور فصل ثالث، مشتمل علی معنی الباب، یہ فصل ثالث میں جتنی بھی روایات ہیں اس میں سے ایک بھی روایت مصابیح السنہ میں نہیں ہے، ایک بھی روایت مصابیح السنہ میں نہیں ہے، اور فصل ثالث میں جن روایات کا اضافہ کیا گیا ان کی تعداد 1511 ہے۔ آج مل چکی ہے ماقبل میں یہ بات۔ اور فصل ثالث جو ترجمۃ الباب کے جو مشتمل ہے باب کے معنی پر، من ملحقات مناسبت، مناسب الحاق کے ساتھ، یعنی وہ روایت ایسی ہے جو فصل اول میں بھی نہیں ہے، فصل ثانی میں بھی نہیں ہے، لیکن جو ترجمۃ الباب قائم کیا گیا ہے اس باب کے مناسب ہے، تو میں نے اس روایت کو مشکات میں اضافہ کر دیا، سمجھے؟ مع محافظۃ علی الشریعۃ، لیکن روایت لینے کی شرط کی حفاظت کے ساتھ، ایسا نہیں کہ بس کوئی بھی روایت آ گئی اس کو نقل کر دیا، ترجمۃ الباب کے مناسبت لگ رہی تھی بیان کر دے، نہیں، بلکہ ترجمۃ الباب کے مناسب ہونے کے ساتھ ساتھ اخذ روایت کی جو شرط ہے اس شرط کا لحاظ رکھتے ہوئے اس شرط کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَعْذُورًا عَنِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، اگرچہ وہ روایت سلف اور خلف سے منقول ہو، سلف سے مراد حضرات صحابہ، خلف سے مراد تابعین، مقصود یہ ہے کہ مصابیح السنہ میں تمام روایات مرفوعہ ہیں جن کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے، اور وہ فصل اول اور فصل ثانی میں آ گئی۔ فصل ثالث میں جو روایات ہیں وہ روایت مرفوعہ پر ہی منحصر نہیں ہیں، بلکہ اس میں روایات موقوفہ یعنی جن کی سند صحابی تک پہنچ رہی ہو، روایات مقطوعہ جو جس کی سند تابعی تک پہنچ رہی ہو، وہ بھی فصل ثالث میں آ چکی ہے۔
آئی ہے. سمجھے بات؟ اور سلف سے مراد ایک قول کے مطابق صحابہ ہیں اور خلف سے مراد تابعین ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ سلف سے مراد قرون ثلاثہ یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، اور خلف سے مراد ان کے بعد والے لوگ ہیں. لیکن یہ معنی مراد لینا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ صاحب مشکات نے فصل ثالث میں تابعین کے بعد والی روایات ذکر نہیں کی. یعنی یا تو احادیث مرفوعہ ہے جس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، یا احادیث موقوفہ ہے جو صحابی تک پہنچ رہی ہے، یا احادیث مقطوعہ ہے جو تابعی تک پہنچ رہی ہے. اس کے بعد والی روایات تیسری فصل میں بھی صاحب مشکات نے بیان نہیں کی. اس لیے سلف اور خلف سے صحابی اور تابعی مراد لینا یہی زیادہ مناسب ہے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم. ثم انک ان فقدت حدیثا بالباب فذلك عن تکریر اسقطه. پھر اگر کوئی حدیث تو کسی باب میں مفقود پائے، یعنی کوئی حدیث جو مصابیح السنہ میں ہے لیکن مشکات میں نہیں مل رہی، مشکات میں نہیں ہے، تو فرمایا فذلك عن تکریر اسقطه، یہ اس تکرار کی وجہ سے ہے تو میں نے اس کو تکرار کی وجہ سے ثابت کر دیا. یعنی کسی جگہ پر کسی حدیث کا نہ آنا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ لغو ہو گئی، یا میں نے اس کو لغو سمجھا، یا مجھ سے سہو ہو گیا، یہ چھوٹ گئی، نہیں، بلکہ میں نے جان بوجھ کر اس حدیث کو چھوڑ دیا اس لیے کہ ما قبل میں وہ حدیث آ چکی ہے، کہیں وہ حدیث بیان کی جا چکی ہے. تو کسی حدیث کا نہ پایا جانا، مفقود ہونا، یہ تکرار کی وجہ سے تھا، جس کو انہوں نے ثابت کر دیا. ہاں، جہاں کہیں بھی یہ صورتحال پائی جائے گی تو آپ دیکھو گے کہ صاحب مشکات اس بات کو بیان کر دیں گے کہ ذکرت ذالک الحدیث فی ذالک المقام، یعنی وہ حدیث جابر بن عبداللہ فی باب الطہارۃ، اس قسم کے الفاظ آپ کو لکھیں گے کہ یہاں پر جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے جو ہم نے وہاں جو کتاب الطہارت میں آ چکی، اس قسم کے، یعنی یہ بتائیں گے کہ یہاں حدیث مصابیح السنہ میں یہاں موجود تھی، وہ روایت یہاں موجود تھی، لیکن میں نے نہیں لکھی. کیوں نہیں لکھی؟ اس لیے کہ آلریڈی یہ مرتبہ وہ پہلے آ چکی ہے. آیا سمجھ میں؟ وَإِن وَجَدْتَ آخَرَ بَعْضَهُ مَتْرُوكًا عَلَى اخْتِصَارِهِ أَوْ مَضْمُومًا إِلَيْهِ تَمَامَهُ فَعَنْ دَاعِي اِهْتِمَامٍ أَتْرُكُهُ وَأُلْحِقُهُ. اور اگر کسی روایت کو، بعض روایات تم کو ایسی بھی ملے گی کہ جس کا بعض حصہ اختصار کی بنیاد پر ترک کر دیا گیا ہے، بعض روایات ایسی ملے گی جو مصابیح السنہ میں مختصر تھی، مشکات میں پوری آ گئی، بعض ایسی ملے گی جو مصابیح السنہ میں مکمل تھی، صاحب مشکات نے وہاں مختصر کر دیا. تو فرما رہے ہیں کہ یہ کام کوئی لفظش اور غلطی سے نہیں ہوا، یہ خاص اہتمام کی وجہ سے، خاص پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا گیا. وہ کیسے؟ ایک حدیث طویل ہے لیکن ترجمۃ الباب کے مناسب ایک حدیث کا ایک جز ہے، تو اس کتاب کی کو طوالت سے بچانے کے لیے وہ آگے کا جو مضمون تھا جو ترجمۃ الباب کے مناسب نہیں تھا، ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں تھا، اس کو ثابت کر دیا. اس کو کیا کر دیا؟ ثابت کر دیا. اور کہیں ایسا بھی ہوا کہ صاحب مصابیح السنہ نے، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو مختصر ذکر کیا، لیکن صاحب مشکات کی نظر میں پورا بعد والا جملہ بھی ترجمۃ الباب کی مناسب تھا، تو وہ جو صاحب مصابیح نے چھوڑ دیا تھا اس کو اس میں کیا کر دیا؟ ضم کر کے پوری حدیث بیان کر دی. تو حدیث کا اختصار اور اس کی تکمیل
یہ دونوں کام باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ مقصد کے تحت کیے گئے ہیں، یہ غلطی سے نہیں ہوئے ہیں. سمجھ نہیں بات؟ اسی کو فرمایا وَإِنْ وَجَدْتَ آخَرَ بَعْضَهُ مَتْرُوكًا، اور اگر تم کسی روایت کو، دوسری روایت کو ایسا پاؤ کہ جس کا بعض حصہ متروک ہے اختصار کے طور پر، یا بعض حصہ اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہو تکمیل کے طور پر، فَعِنْ دَاعِي اہتمام اترکہ وَأُلْحِقُهُ، تو یہ ایک خاص مقصد کے تحت ہے کہ جس کو میں چھوڑ رہا ہوں اور لاحق کر رہا ہوں. یعنی میرا ترک کر دینا اور میرا الحاق کر دینا، یہ دونوں باتیں محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، خاص مقصد کے پیش نظر ہے، یہ غلطی اور سہو سے نہیں ہے. وَإِنْ عَثَرْتَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي الْفَصْلَيْنِ مِنْ ذِكْرِ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْأَوَّلِ وَذِكْرِهِمَا فِي الثَّانِي فَاعْلَمْ أَنِّي بَعْدَ تَتَبُّعِ كِتَابَيِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِلْحُمَيْدِ وَجَامِعِ الْأُصُولِ اعتمدت على صحیحی الشیخین ومتنیہما. یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ فصل اول میں حضرات شیخین کی روایت آئے گی، فصل ثانی میں شیخین کے علاوہ کی روایت آئے گی. ایک روایت صاحب مصابیح نے صحاح میں بیان کی. صحاح میں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخاری اور مسلم میں ملنی چاہیے، لیکن صاحب مشکات نے جب اس روایت کو بیان کی تو بخاری اور مسلم کا حوالہ نہیں ہے، جبکہ فصل اول میں ہے. وہ روایت کہاں ہے؟ فصل اول میں ہے، لیکن اس میں بخاری کا بھی حوالہ نہیں دیا اور مسلم کا بھی حوالہ نہیں دیا. اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ فصل ثانی میں جو روایت آئی ہے، قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شیخین کے علاوہ اس کا حوالہ آنا چاہیے. وہ فصل ثانی میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے. لیکن کبھی آپ کو ایسا بھی دکھے گا کہ فصل ثانی میں آنے والی روایت میں بھی رواہ البخاری آئے گا، رواہ مسلم آئے گا. ایسا کیوں؟ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، صاحب مصابیح السنہ نے جو روایات بیان کی صحاح کے عنوان سے، جس کو میں نے فصل اول میں جگہ دی، تو میں نے ان کا حوالہ تلاش کیا دو جگہ پر. ایک حمیدی کی کتاب الجمع بین الصحیحین، کیونکہ حمیدی نے صحیحین کی روایات کو جمع کیا ہے اور اس میں انہوں نے سند کے بغیر ذکر کیا ہے، خالی متن ذکر کیا ہے. حمیدی نے صحیحین کی روایات کو جمع کیا، اس میں تکرار کو حذف کر دیا اور سند کو بھی حذف کیا. تو صحیحین کی تمام روایتیں حمیدی کی کتاب الجمع بین الصحیحین میں موجود ہے. تو سب سے پہلے میں نے وہاں تلاش کیا. اگر وہاں مجھے مل گئی تو میں سمجھ گیا کہ یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے. ٹھیک ہے. ایک وہاں نہیں ملی تو پھر دوسری کتاب جس کا یہاں تذکرہ کیا، جامع الاصول. جامع الاصول میں نے تلاش کیا. جامع الاصول میں ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور موطا امام مالک، صحیحین کے علاوہ، یعنی صحیحین کی روایت تو ہے ہی ہے، لیکن ان کے علاوہ یہ کتابیں ان کی روایات بھی، یعنی ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور موطا مالک کی روایات بھی موجود ہے. تو میں نے پہلے الجمع بین الصحیحین للحمیدی اور جامع الاصول دونوں میں تلاش کیا. جب مجھے دونوں میں تلاش کرنے کے بعد نہیں ملی تو پھر میں شیخین کے صحیحین اور ان دونوں کے متن کی طرف گیا. یعنی میں نے الجمع بین الصحیحین میں بھی تلاش کیا، جامع الاصول میں بھی تلاش کیا. جب ان دونوں میں نہیں ملا تو پھر میں نے اعتماد کیا صحیحین کے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کے اصل نسخے پر. دونوں کے اصل نسخے میں تلاش کیا کہ یہ فصل اول میں آئی ہے
تو اس کو بخاری میں ملنا چاہیے یا مسلم میں ملنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر نہیں ملی، اگر وہاں پر بھی نہیں ملی، بخاری اور مسلم میں بھی مجھے وہ روایت نہیں ملی، تو پھر میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا جس میں وہ مجھے ملی ہے. آیا سمجھ میں؟ ایک روایت پہلی فصل میں ہے مصابیح السنہ کے شرط کے مطابق، مشکات کی شرط کے مطابق، اس نے بخاری مسلم میں ہونا چاہیے، میں نے تلاش کیا نہیں ملی. الجمع بین الصحیحین للحمیدی میں بھی نہیں ملی، جامع الاصول میں بھی نہیں ملی. تو پھر اب مجھے جس کتاب کا حوالہ مل گیا، یعنی اب وہ روایت مجھے ملی ابو داؤد میں، تو میں نے ابو داؤد کا تذکرہ کر دیا فصل اول میں. وہ روایت مجھے ملی ترمذی میں، تو میں نے ترمذی کا تذکرہ کر دیا فصل اول میں. تو میں نے صاحب مشکات فرماتے ہیں کہ اگر فصل اول میں آپ ابو داؤد کا حوالہ دیکھو، ترمذی کا حوالہ دیکھو، نسائی کا حوالہ دیکھو، تو یہ حوالہ آپ کو اس وقت ملے گا جبکہ میں الجمع بین الصحیحین للحمیدی، جامع الاصول اور شیخین کے متن یعنی بخاری اور مسلم میں تلاش کر چکا. جب مجھے نہیں ملی تو پھر مجھے جہاں ملی وہاں کا میں نے حوالہ دے دیا. آیا سمجھ میں؟ اور اگر وَإِنْ عَثَرْتَ عَلَىٰ اخْتِلَافٍ، اگر تو اطلاع پائے، تجھے معلوم ہو، اگر تو مطلع ہو دونوں فصلوں میں کسی اختلاف پر، یعنی میرے اور صاحب مصابیح کے درمیان میں اختلاف پر مطلع ہو کہ صاحب مصابیح نے الصحاح میں اس کا تذکرہ کیا اور میں حوالہ سنن کا دے رہا ہوں، یہ اختلاف اگر تجھے ملے تو شیخین کے ذکر کے بغیر، من ذکر غیر الشیخین، شیخین کے علاوہ کے ذکر کے ساتھ فصل اول میں اور شیخین کے ذکر کے ساتھ فصل ثانی میں، تو یاد رکھ لے میرے پیارے عزیز، انی بعد تتبعی، میں اپنی دونوں کتابیں، اپنے تتبع کے بعد دونوں کتابیں الجمع بین الصحیحین اور جامع الاصول، ان دونوں کتابوں میں تتبع اور تلاش کرنے کے بعد میں نے اعتماد کیا شیخین کی صحیحین پر اور ان دونوں کے متن پر. آیا سمجھ میں؟ پھر جب وہاں بھی نہیں ملی تو پھر میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا جہاں میں نے اس روایت کو پایا ہے. وَإِنْ رَأَيْتَ اخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ، اور اگر تجھے کوئی اختلاف نظر آئے نفس حدیث ہی میں، یعنی متن میں، حدیث کے متن میں. کیسے حدیث کے متن میں اختلاف پایا؟ کہ مصابیح السنہ میں یہ روایت کے الفاظ کچھ اور ہیں اور مشکات المصابیح میں اس روایت کے الفاظ کچھ اور ہیں. جیسا آگے آ رہا ہے آپ دیکھو گے، انما الاعمال بالنیات والی روایت میں، اس میں بعض روایات میں انما الاعمال بالنیات ہے، کہیں الاعمال بالنیات ہے، کہیں العمل بالنیہ ہے، کہیں العمل بالنیات ہے. تو یہ جو اختلاف ہے الفاظ کا، یہ کیوں ہوا؟ اور اگر تو نفس حدیث میں اختلاف دیکھے، نفس حدیث میں اختلاف یعنی اس کے الفاظ مختلف ہو رہے ہوں، مضمون وہی ہے، فَذَلِكَ مِن تَشَعُّبِ طُرُقِ الْأَحَادِيثِ، تو یہ احادیث کے طرق مختلف ہونے کی وجہ سے ہے. ایک روایت حافظ قمر الدین نقل فرما رہے ہیں، ان کا طریق کچھ اور ہے اور اس طریق سے روایت کے الفاظ کچھ اور ہیں. اسی روایت کو جب حافظ ہشام الدین نقل کریں گے تو وہاں الفاظ کا کچھ مختلف ہیں، الفاظ بدلے ہوئے ہیں. وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کی روایت کا طریق الگ ہے، ان کی روایت کا طریق الگ ہے. آیا سمجھ میں؟ فَذَلِكَ مِن تَشَعُّبِ طُرُقِ الْأَحَادِيثِ، بس یہ احادیث کے طرق مختلف ہونے کی وجہ سے ہے. وَلَعَلِّي مَا اطَّلَعْتُ عَلَىٰ تِلْكَ الرِّوَایَةِ الَّتِي سَلَكَهَا الشَّيْخُ، اور ممکن ہے
کہ میں اس روایت پر مطلع نہیں ہو پایا جس پر شیخ چلے ہیں. شیخ چلے ہیں یعنی صاحب مصابیح السنہ کو اس روایت کے جو الفاظ ملے ہیں، یہ ممکن ہے وہ روایت کے وہ الفاظ مجھے نہیں ملے ہیں، تو مجھے جو الفاظ ملے ہیں میں نے وہ الفاظ نقل کر دیے. آیا سمجھ میں؟ وَقَلِيلًا مَا تَجِدُ اقول ما وجدت هذه الروایت فی کتب الاصول. اور ایسا بہت کم ہوگا کہ تم مجھے یہ کہتے ہوئے پاؤ، یعنی میں بہت کم جگہ ایسا کہتے ہوئے ملوں گا کہ میں نے اس روایت کو کتب الاصول میں نہیں پایا. کتب الاصول سے مراد ماقبل میں جو روایت گزری یا صحیحین اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور سنن دارمی. اور بہت کم تم ایسا پاؤ گے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اس روایت کو کتب الاصول میں نہیں پایا. او وجدت خلافہا فیہا، خلاف فیہا، او وجدت خلافہا فیہا، یا میں نے اس روایت کو کتب الاصول کے خلاف پایا. یعنی یہ روایت مجھے ملی ہے، کتب الاصول میں جو روایات ہیں اس کے خلاف ملی ہے، ایسا کہتے ہوئے بھی مجھے بہت کم پاؤ گے. فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ، لیکن اگر میں کہیں یہ کہہ دوں کہ ما وجدت هذه الروایت فی کتب الاصول، کہیں میں یہ کہوں کہ مجھے یہ روایت کتب الاصول میں نہیں ملی، یا او وجدت خلافها فیہا، اگر میرا کلام کہیں یہ پاؤ تو یاد رکھو اس کی نسبت اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ میرے تلاش کرنے میں کمی ہے، میرے تلاش کرنے میں کمی رہ گئی ہے. شیخ نے تو اس کو برابر بیان کیا ہے. یہ صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی اور ان کی تواضع ہے کہ بھائی دیکھو اگر کہیں ایسا تم پاؤ گے نہیں تو اس میں کمی کی نسبت شیخ کی طرف مت کرنا، میری طرف کرنا کہ میں صحیح طور پر اس کو ڈھونڈ نہیں پایا. سنیے بات، یہ ہوتی ہے بڑوں کی بڑائی، سمجھے؟ اس لیے کہتے ہیں نا بڑا بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ چھوٹا بننا ہے. چھوٹے ہی بڑے بنتے ہیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑے بنتے ہیں، لیکن جو پہلے سے ہی بڑے ہوتے ہیں اب ان کو آگے کہاں سے بڑھائے، اور آلریڈی پہلے سے ہی بڑے ہیں. اور بھائی بڑا کون بنے گا؟ جو چھوٹا سمجھے گا اپنے آپ کو اور آلریڈی پہلے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، تو اب اس کو کیا بڑا بنانا، تو ہے ہی بڑا. کیونکہ تم اگر بنا بھی دو گے تو اگلے کے دماغ میں ہے اپن اسی کی مستحق ہے، تو اپنے ساتھ احسان تھوڑا ہی ہوا ہے. آیا سمجھ میں؟ ہاں، اسی کو فرمایا فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ، جب تو اس پر واقف ہو جائے، فَانْسُبِ الْقُصُورَ إِلَيَّ، تو اس کمی کو میری طرف منسوب کر، لقلت الدرایتی، قلتی درایت کی وجہ سے، یعنی میں نے حصول میں کمی کر دی اس وجہ سے. لا الہ جناب الشیخ، شیخ صاحب مصابیح السنہ رفع اللہ قدرہ فی الدارین، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کرنا ہے. حاشا للہ من ذالک، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسا کرنے سے کہ ہم ان کی طرف کمی کی نسبت کریں، تو ہم اس کمی کی نسبت اپنی طرف کریں. سمجھے بات؟ ہاں، تاریخ میں ایسے روایات، ایسے واقعات بھی موجود ہے ہمارے اکابر کے کہ استاد محترم اپنے طالب علم سے، اپنے شاگرد سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اس مسئلے کا مطلب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جبکہ وہ کتاب اسی استاد سے پڑھی ہوئی ہے، کتاب اسی استاد سے پڑھی ہوئی ہے، پھر بھی استاد سوال کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب مجھے سمجھاؤ. تو اب شاگرد یہ نہیں کہہ رہا ارے حضرت اتنا آسان مسئلہ تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یار، تم نے ہی تو بتایا تھا، یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ کیا کہہ رہا ہے، حضرت جب اس کا سبق ہوا تھا تو آپ نے ہم سے یہ باتیں بیان کی تھی. یہ نہیں کہہ رہا ہے کیا دیکھا آج تو استاد کو بھی جھکا دیا اپن نے، اپنے جیسا ہو تو کیا کرے گا، ارے اب استاد تو اپنے سے پوچھ کے کتابیں پڑھاتے ہیں. یہ تکبر کیا رہا ہاں. رحم اللہ من اذا وقف علی ذالک نبہنا علیہ، اللہ رحم کرے اس شخص پر جو اس پر واقف ہو جائے تو ہم کو اس سے متنبہ کر دے، ہم کو اس کی اطلاع کر دے.
وارشدنا طریق الصوابی، اور صحیح راستے کی ہماری رہنمائی کر دے۔ بھائی اگر یعنی کہہ رہے ہیں صاحب مشکات کہ دیکھو میری تو ٹوٹی پھوٹی جیسی محنت تھی، میں نے کر لی، پھر بھی مجھے نہیں مل پایا، تو یہ میری اپنی کمزوری، اپنی کمی ہے۔ اب میرے بعد میں آپ حضرات کو صحیح حوالہ اور صحیح بات آپ لوگوں میں سے جس کو حاصل ہو جائے، جو جس کے ذوق مطالعہ سے وہ اس کو مل جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ ہماری کیا کر دے، رہنمائی کر دے۔ وہ ارشدنا طریق الصوابی، اور اگر ہم زندہ رہیں تو ہماری زندگی میں رہنمائی کر دے، اور مر گئے تو انتقال کے بعد میں ہماری کتاب پر وہ حوالہ لکھ کر کے لوگوں، تاکہ لوگوں کے لیے نفع عام ہو جائے اور لوگ اس کو حاصل کر سکے۔ وَلَمْ آلُ جُهْدًا فِي التَّنْقِيرِ وَالتَّفْتِيشِ بِقَدْرِ الْوَسْعِ وَالطَّاقَةِ۔ بس یہاں سے رہنے دو، دوپہر کے گھنٹے میں انشاءاللہ پڑھا دیں گے۔ سمجھ میں آئی بھائی بات؟ ہاں دیکھو، یہ تصور اپنے ذہن سے مٹا دو کہ ہم بڑے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، عام طور پر مدارس میں بڑی جماعت کے طلباء، جتنی جماعت بڑھتی جاتی ہے طلباء کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہمارا اسٹینڈرڈ بڑھ رہا ہے، جبکہ قاعدے سے وہاں جا کر کے ان میں تواضع اتنی زیادہ آنی چاہیے، اساتذہ کا ادب اتنا زیادہ آنا چاہیے، کیونکہ ہر بڑی جماعت میں آپ پہنچ رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے چھوٹے لوگ جو آپ سے چھوٹی جماعت میں ہیں، بڑی جماعت میں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ جو علم وہ پڑھ رہے ہیں آپ اس کو پڑھ چکے ہیں، یہ مطلب ہوگا نا۔ بھائی آپ مشکات میں ہیں، ششم میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پنجم والے جو پڑھ رہے ہیں، جو ان کو اس سال مل رہا ہے وہ آپ کو پہلے مل چکا ہے، سمجھے؟ فارسی والے جو پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز آپ کو آج سے 5 سال پہلے حاصل ہو چکی، تو اب اس علم کے آپ کے پاس آنے کو 5 سال ہو گئے، تو گویا کہ آپ کو 5 سال کا تجربہ ہے، گویا کہ اتنے علم کا 5 سال کا آپ کو تجربہ ہو گیا، تو اس کے حساب سے بردباری ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے، سمجھے بات؟ خاص طور پر اساتذہ کے ادب و احترام کے معاملے میں ایسا نہیں ہو کہ جو اساتذہ چھوٹے ہیں ہم کو نہیں پڑھاتے ہیں، یا دیکھو چھوٹا کوئی نہیں ہے، سارے ہی بڑے ہیں، یہ تو ہم نے تمیز کر رکھی کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوٹی کتاب پڑھانا یہ چھوٹا ہونے کی علامت نہیں ہے، اور بڑی کتاب پڑھانا یہ بڑے ہونے کی بھی علامت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بڑی کتاب پڑھا رہا ہے کہ وہ بہت بڑا ہو گیا، اور جو نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے وہ بہت چھوٹا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سمجھی بات؟ ہاں، اس لیے ہر استاد کا ادب و احترام ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو استاد پڑھاتے ہیں وہ اگر کام کہہ رہے ہیں تو ہم بڑے ادب سے کر رہے ہیں، اپنی سعادت مندی سمجھ رہے ہیں کہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت نے خدمت بتائی، اور جو استاد ہم کو نہیں پڑھاتے ہیں یا چھوٹے درجے والوں کو پڑھاتے ہیں، ارے یہ مولانا بھی یار ان کو کہیں بچتا ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں کس کو کام بتانا کس کو نہیں بتانا، بتاؤ مشکات والوں کو کام بتا رہے ہیں، یہ کوئی کام بتانے کی چیز ہے؟ ارے ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے، وہ اس کا کام کریں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک چیز یاد رکھو بچوں، دعائیں کبھی بھی جتنی دعائیں مانگنے سے ملتی ہیں اس سے زیادہ دعائیں خود بخود آتی ہیں۔ وہ کب آتی ہیں؟ جب آپ کسی کی خدمت کرو گے، کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے، خیر خواہی کرو گے، اچھائی کرو گے، تو خود بخود آپ کو دعائیں دے گا، سمجھے؟ دیکھو ہر آدمی ایک دوسرے کو کہتا ہے دعاؤں کی درخواست، دعاؤں کی درخواست، ہر آدمی، سارے ہی لوگوں کو دعاؤں کی درخواست کر دی، پھر بھی کام نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی کام کیوں؟ اس لیے کہ دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، خود دعا نہیں کر رہے ہیں، دعاؤں کی درخواست اس آدمی سے کر رہے ہیں جس کو تکلیف بھی برابر پہنچا رہے ہیں۔ آدمی سے جا کر کے لڑائی کر لی، جھگڑا کر لی، خوب باتیں سنا دی اس کو، ماں بہن اس کی ایک کر دی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور جاتے جاتے دھیان رکھنا ہے، چلو چلتا ہوں، دعا میں یاد رکھنا۔ اب کیا یاد رکھے گا تم کو بتاؤ؟ زمانے بھر کی گالیاں دے کر تم اس کو جا رہے ہو، اور وہ تم کو دعا، یہ ہو سکتا ہے کہ مائنس والی دعاؤں میں یاد رکھے، پلس والی میں تو رکھے گا نہیں۔
سمجھے بات، بد دعاؤں میں یاد رکھ سکتا ہے وہ. تو ہم کسی کو تکلیف دے کر کے اس کی دعائیں نہیں لے سکتے ہیں. خوش کر کے پھر دعائیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر خود بخود دعائیں آئے گی. سمجھ میں آیا؟ ہاں، اس لیے اہتمام کریں، طلباء اساتذہ کرام کا ادب کریں، اور اگر کوئی کمی واقع ہو، کوئی ایسی چیز نظر آئے، مثلا کتاب کا کوئی جز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کی نسبت اپنی طرف کریں کہ نہیں یار حضرت نے تو برابر مسئلہ سمجھایا تھا، لیکن ہو سکتا ہو اپنے سمجھنے میں کمی آئی ہو، ایک مرتبہ اور کوئی بات پوچھ سکتے ہیں، حضرت نے تو برابر بتایا تھا لیکن اپن یاد نہیں رکھ پایا. اس طریقے سے آپ کے لیے حصول علم میں آسانی پیدا ہوگی. مشکل کہاں جا کر پیدا ہوتی ہے؟ ہم اپنے متعلق ایک بیک گراؤنڈ پہلے سے ہی تیار کر لیتے ہیں، اپنا مقام ہم پہلے ہی طے کر دیتے ہیں، اپنی منزل ہم پہلے سے ہی طے کر دیتے ہیں، اپنا رتبہ ہم پہلے سے متعین کر دیتے ہیں کہ میں اس کیٹیگری کا آدمی ہوں. اب اس مقام، اس درجے کا پروٹوکول نہیں مل پاتا ہے. اب میں قمر الدین نے دعوت دی، اب میں پہلے سے یہ سوچ کر گیا کہ قمر الدین ہمارا اپنا رشتہ دار لگتا ہے، برادری کا ہے، پہلے تو اسٹارٹر لگیں گے، مچھلی فرائی آئے گی اور یہ آئے گا اور وہ آئے گا، اور اس کے بعد میں پھر مرغا آئے گا اور پھر بکرا آئے گا اور پھر تلا ہوا آئے گا اور پھر بنا ہوا آئے گا اور پھر دال آئے گی، پھر چاول آئیں گے، پھر میٹھا آئے گا اور پھر آم کا جوس آئے گا اور پھر یہ آئے گا. اب پہلے سے ہی میں ایک فلم بنا کر کے دسترخوان پر بیٹھا، اس نے بیچارے نے جو بنایا تھا گوشت روٹی لا کر رکھ دی، تو میرا تو دماغ کیا ہو جائے گا، خراب ہو گیا. تو یہ سوچ کر جانا ہی کیوں؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے مولانا. ایک طرف تو ہم تواضع کے اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ارے صاحب چٹنی روٹی کھلاؤ گے تو بھی کھا لیں گے، دال روٹی کھلاؤ گے تو بھی کھا لیں گے، اور اگر صحیح میں دال روٹی کھلا دیں تو کھا لو گے؟ صحیح میں اگر دال روٹی کھلا دیں تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. کبھی کبھار آدمی بڑی اخلاص سے دعوت دیتا ہے، بڑا مخلص ہوتا ہے کہ یار مولانا ہیں تراویح سنانے کے لیے آئے ہیں، مولانا ہیں ہمارے استاد ہیں، مولانا ہیں ہمارے بچوں کو پڑھایا ہے، چلو مولوی صاحب میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک شخص، ایک دیہاتی، ابھی پچھلے سال کا واقعہ، ایک دیہاتی شخص ایک عالم صاحب سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، مفتی صاحب تھے. اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ میرے گھر آئیے. 15-20-25 کلومیٹر کی دوری پر ان کا گھر تھا. اس نے اصرار کیا اور وہ لے کر کے گیا، اس نے کھانا بھی کھلایا. اس کے حساب سے ظاہر سی بات ہے ہر جگہ کی ضیافت وہاں کے حساب سے ہوگی، سمجھے؟ اور آپ کے سامنے جو چیز بھی لا کر رکھی جائے، آپ تو یہ تصور کر لو کہ اس علاقے کا اور اس محلے والوں کا سب سے عمدہ کھانا ہی یہ ہے، سمجھے؟ آدمی کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ بھی میرے اکرام میں بنا ہے، ممکن ہے یہ کھانا ان لوگوں کو بیچاروں کو سالوں میں نصیب ہوتا ہو. سمجھے بات؟ یہ تصور آپ اگر کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ بھی رکھ دیا جائے آپ میں کبھی بھی ناشکری پیدا نہیں ہوگی. تو اس نے دعوت کی، مولانا گئے بھی، کھانا بھی ماشاءاللہ. مولانا کی خوراک تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے، سارے حاشیے بین سطور سب پڑھ ڈالتے ہیں، وہ تو نہ ادھر چھوڑتے ہیں، نہ گودے چھوڑتے ہیں، نہ اوپر چھوڑتے ہیں، کچھ نہیں چھوڑتے ہیں وہ تو. سمجھے بات؟ انہوں نے کھایا، کھانے کے بعد میں گاڑی کا کرایہ مانگنے لگ گئے. ہم اتنی دور چل کر کے آپ کے گھر آئے ہیں، ہماری گاڑی کی ڈیزل کا خرچہ آپ دو. اور وہ ٹھہرا دیہاتی آدمی دے تو دیے اس نے، لیکن اس نے بعد میں کہا کہ آج کے بعد میں علماء کی دعوت نہیں کروں گا. مجھے نہیں پتا کہ علماء ایسے بھی ہوتے ہیں، بتائیے. اگر آپ نہیں جا سکتے، آپ منع کر دیں بھائی میری معذرت رہے گی، میں نہیں جا پاؤں گا. ہاں اگر کوئی بہت زیادہ بے تکلف آپ کا ایسا دوست ہو جس کو آپ پہلے سے کہہ دیں کہ دیکھ رہے بھائی یہ فلاں آئٹم بنائے گا تو آتا ہوں، بہت زیادہ ہی بے تکلفی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایسے مقامات جہاں پر کہنا نہیں کہیں گے تو اس کو برا لگ جائے گا، وہاں کہہ دینا چاہیے کہ بھائی یہ چیزیں بنوا لینا، کوئی حرج نہیں ہے.
ہمارے کبھی ایسی دعوتیں ہوتی ہیں دوست یاروں میں تو ہم خود ہی پوچھ لیتے ہیں بتا کچھ لانا ہے کیا، مچھلی ہمارے یہاں تازہ ملتی ہے لے کر آ جاؤں، فلاں ایسا گوشت ہمارے یہاں اچھا ملتا ہے تو بولے تو لے آتا ہوں، یہ فروٹ اچھا آ رہا ہے لے آؤں، کیا ہے اس میں، سمجھے بات؟ ہاں، اس لیے اپنے اندر تواضع پیدا کریں، عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں، عبادات کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں. آگے چل اب لوگ آپ کو مولانا کہنے لگ جائیں گے نا، اب آپ حافظ صاحب نہیں رہے، اسٹارٹ میں دورے میں آنے کے بعد آپ حافظ صاحب کی کیٹیگری سے نکل گئے، اب عالم صاحب کی کیٹیگری میں آ گئے، اب مولانا صاحب کی کیٹیگری میں آ گئے. میں بھائی غلط بول رہا ہوں؟ ٹھیک ہے.